بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یا تو وہ لوگوں سے اس بارے میں حسد کرتے ہیں جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اپنی فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہت بڑا ملک دیا۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ حسد کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حاسد لوگ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں حسد کرتے ہیں کہ انہیں جو کچھ عطا ہوا ہے، اور انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے خشک گھاس کو یا خشک لکڑی کو آگ کھا جاتا ہے۔ حسد کے لغوی معنی یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کوئی نعمت دیکھ کر اپنے دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا پیدا کریں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، خواہ مجھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے۔ اصل میں یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ جس انسان کے دل میں حسد اور کینہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ تلف ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ بے شمار حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسد، کینہ اور بغض سے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حسد کو ایک بیماری سے تشبیہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، نہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھا کرو، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہا کرو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی بری بیماری ہے جس کی وجہ سے نیکیوں کا جو نور ہے وہ بجھ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے اور ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں لٹکائی تھیں۔ اگلے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئیں گے، اور پھر وہ انصاری صحابی آئے، اور اسی طرح تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابھی آپ کے پاس ایک جنتی آدمی آئیں گے، اور یہی انصاری صحابی دوبارہ تشریف لائیں۔ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس صحابی کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ میرا اپنے والد سے جھگڑا ہوا ہے اور میں 3 دن تک اس کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں یہ 3 دن آپ کے ہاں گزار لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ 3 راتیں گزاری، لیکن میں نے ان کو کبھی رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تھی تو وہ تھوڑی بہت اللہ کا ذکر کر لیتے تھے اور اللہ اکبر کہہ لیتے تھے، اور پھر اپنی بستر پر کروٹ بدلتے۔ صبح نماز فجر کے لیے اٹھتے۔ جب 3 دن تک میں نے ان کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا تو میں حیران ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اتنی بڑی بشارت کیوں دی ہے، حالانکہ ان کا تو کوئی بھی خاص عمل نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، نہ میں نے کوئی قسم کھائی تھی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن آپ کے متعلق فرمایا کہ ابھی آپ کے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، اور 3 مرتبہ آپ ہی آئے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار کر دیکھوں کہ آپ کا کون سا عمل اتنا اللہ جل جلالہ کو مقبول ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی خاص عمل نہیں ہے، بس یہی کچھ کرتا ہوں جو کچھ آپ نے دیکھا۔ یہ سن کر میں وہاں سے چلنے لگا۔ جب میں نے اپنی پشت پھیری تو انہوں نے آواز دی اور مجھے بلایا۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس یہی سادہ اعمال ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ میں دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی حسد، کوئی کھوٹ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انعام سے نوازا ہے کہ میں کسی کے ساتھ کوئی حسد نہیں کرتا۔ کسی کے ساتھ میں اللہ کی کوئی نعمت دیکھتا ہوں تو میرے دل کے اندر اس کے لیے حسد پیدا نہیں ہوتی۔ تب میں نے سوچا کہ یہی چیز ہے جس نے آپ کو اتنے بلند مرتبے پر پہنچایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 اشخاص ایسے ہیں جن کے ساتھ حسد کی جا سکتی ہے اور حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کی تلاوت عطا فرمائی ہو اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ جل جلالہ نے مال عطا کیا ہو اور وہ دن رات اللہ جل جلالہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہو۔ اسماعیل بن امیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان عاجز نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی چیز بدشگونی ہے، دوسری چیز بدظنی یعنی بدگمانی ہے، اور تیسری چیز حسد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بیماریوں سے ایک مسلمان کو بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بدشگونی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل نہ کرے، اور بدظنی سے انسان کو اس طرح نجات مل سکتی ہے کہ انسان کبھی اس کے بارے میں بات نہ کرے،
اور حسد سے ایک مسلمان کو اس طرح نجات مل سکتی ہے کہ ایک مسلمان کبھی بھی اپنے بھائی کے برائی کے پیچھے نہ پڑے۔ حضرت مزارق بن حزن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں لوگوں کو کس چیز نے ابھارا، کس چیز نے مجبور کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حسد نے۔ امام ابن عینیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد وہ گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمان پر کیا گیا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، اور جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو دنیا میں بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ امام اسمعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دیکھا جس کی عمر 120 سال تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اتنی لمبی عمر کا راز کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے حسد کو چھوڑ دیا ہے، حسد کبھی نہیں کرتا، اور اس لیے میں ابھی تک زندہ ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر جو حسد کی خواہش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو حسد کرنے سے دور رکھیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔